اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع غیبت اور چغلی کے متعلق ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا، وہ چاہے اشاروں میں ہو یا الفاظ میں، جو اگر اس کے سامنے کریں تو اسے برا لگے۔ اور چغلی کیا ہے؟ چغلی غیبت کی بدترین قسم ہے۔ چغلی وہ غیبت ہے جس سے آپ دو لوگوں کو لڑانا چاہتے ہوں، یعنی ایسے الفاظ کا کسی کی پیٹھ پیچھے استعمال کرنا جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنے۔ ایسے الفاظ کو استعمال کرنے والے کو چغل خور کہتے ہیں۔ چغلی کا لفظی مطلب ہے پتھر کی آگ کا کوئلہ، اور خور کا مطلب ہے کھانا۔ چغل خوری کرنا مطلب آگ کے کوئلے کھانا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چغلی کھانا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ دوستو، ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ ایندھن کی آگ سے کہیں تیز ہے، اور وہ آگ غیبت کی آگ ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ایسے رازوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں جن پر اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں فساد کی سب سے بڑی وجہ غیبت اور چغلی ہی ہے۔ غیبت کی آگ کو بجھانے کا طریقہ میرا اور آپ کا مالک و خالق فرماتا ہے کہ اپنی زبانیں بند کر لو، یعنی کسی کو مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور حسد مت کرو۔ حسد کیا ہے؟ خود کو کسی سے بہتر سمجھنا، یہ حسد ہے، اور حسد غیبت کو دعوت دیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجسس نہ کرو، یعنی کسی کی برائیاں نہ دیکھو، برائیوں پر پردہ ڈالو، یہی چیز ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اگر آپ کسی میں برائی دیکھیں تو اس کی تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی سے بغض نہ رکھیں، اس کی غیبت نہ کریں، اور اس کو کبھی طعنہ نہ دیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک کینہ پروری اور چغل خوری کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ یہ چیزیں ایک مسلمان کی، مومن کی شایان شان نہیں ہیں۔ ہم خود کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں اور اسی دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، یہ مسلمان کو شیوا نہیں دیتی۔ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، نفرت کو ختم کریں، کیونکہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے دل میں محبت پیدا کریں، کیونکہ جس گلاس میں پھول ہوگا خوشبو بھی وہیں سے آئے گی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر ان پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور سوچا کہ آج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کروں گا، اور وہ یہ سوچ کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب تھوڑا قریب پہنچا تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ ڈاکو آ رہا ہے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ وہ تو بہت برا اور گناہ گار ہے اور میں نیک کار ہوں، تو میرے مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے پیچھے دو لوگ آ رہے ہیں، ایک آپ کا ساتھی اور ایک وہ ڈاکو ہے۔ ڈاکو سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اب تم دوبارہ سے نیک کام شروع کرو۔ اور اپنے ساتھی سے کہو کہ تمہارے حسد کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، تم بھی دوبارہ اپنے نیک عمل شروع کرو۔ دوستو، حسد نہ کریں، کیونکہ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ کسی کی برائیاں نہیں بلکہ اچھائیاں دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسد، بغض اور غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ بار بار ملتے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ لازمی کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔